روزوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جہاد کے متعلق ایک مختصر سا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی پر چڑھائی نہیں کرنا، کسی کا قتل نہیں کرنا۔ تم نے صرف دفاع میں جس وقت تمہارے اوپر چڑھائی ہو تو تمہیں بحالت مجبوری میں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی وجہ نہیں ہے، تب تم نے جنگ کرنی ہے، اپنا دفاع کرنا ہے۔ تم نے کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، کسی کے گھر میں نہیں گھسنا، کسی کے ملک میں نہیں گھسنا، کسی کے پاس جا کے یہ نہیں کہنا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ صرف تم نے اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرنی، کیوں کہ سب کا اللہ وارث ہے۔ لہٰذا تم جہاد کرو تو اپنے نفس کا کرو، تم جہاد کرو تو برائیوں کے خلاف کرو، تم جہاد کرو تو برے خیالات، بری سوچوں کے خلاف کرو، تم جہاد کرو تو دوسرے کی عزت، مال اور آبرو کی پاسداری کے لیے کرو، تم جہاد کرو تو اپنے سے دوسرے کو مقدس جاننے میں کرو، تم جہاد کرو تو حلال رزق کمانے میں کرو، تم جہاد کرو تو دھوکہ دہی سے بچنے میں کرو، تم جہاد کرو تو مال میں ملاوٹ کرنے سے دور رہنے میں کرو۔ اگر تم نے جہاد کرنی ہے تو گندی سوچوں، گندے خیالوں، گندے اور برے وسوسوں کے خلاف جہاد کرو، یہ جہاد ہے۔ اگر حرمت والے مہینے ہیں، پاک مہینے جنہیں اللہ نے فرمایا 4 مہینوں کے نام کے ساتھ، تو اس میں دشمن اگر اس مہینے میں بھی حرمت کا احترام نہ کرے تو پھر ان کو سمجھاؤ اور کوشش کرو کہ ان کے ساتھ مفاہمت کرو، اور مقابلہ اگر کرو بھی تو نہایت رواداری سے، کیونکہ اللہ کو ایک انسان کا قتل بھی پسند نہیں۔ اللہ کے خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پر پہنچ کر اس طرح 10 روزے رکھ لیں۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام یعنی جو کعبہ شریف کے قریب نہ ہو، یعنی مکہ میں اور اس کے آس پاس میقاتوں کے حدود میں رہنے والوں کو اس رعایت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ حج فرض ہے اور حج زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، کوئی فرض نفل میں نہیں بدل سکتا۔ لہٰذا جو شخص ایک حج کے بعد دوسرا حج کرتا ہے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور ان لوگوں پر بھی ظلم کرتا ہے جن کو حج پہ جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے، میری درخواست ہے سرکار سے بھی، ریاستی حکومت سے بھی، کہ ایک دفعہ حج کرنے کے بعد اس پر پابندی لگائی جائے کہ اب وہ دوسرا حج نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ نے ان کی رعایت کے لیے عمرے نفل کے طور پر ان کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر ان کو بیت اللہ جانا ہے، مسجد نبوی جانا ہے تو وہ عمرے کی صورت میں جائیں، ہر مہینے جا سکتے ہیں جائیں، ہر 6 مہینے میں جا سکتے ہیں جائیں، ہر 3 مہینے میں جا سکتے ہیں جائیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر حج فرض ہے، ایک فرض ادا کرنے کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ نفل میں نہیں بدلا جا سکتا اور وہ نفل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک شخص ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر اگلے مہینے کہے کہ میں دوبارہ روزے رکھتا ہوں کہ یہ فرض ہے، تو اس کے وہ فرض روزے نہیں ہوں گے، وہ نوافل میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا جب وہ نفلی روزے ہو جائیں گے تو اللہ نے اس کا نام عمرے میں تبدیل کر کے اور یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو خواہش ہے میرے پاس آنے کی تو آپ عمرے کریں، مگر حج ایک کرنا ہے، دوسرا حج نہیں ہوگا۔ لہٰذا حج کے دنوں میں جس نے ایک مرتبہ حج کر لیا اب اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اب وہ دوسرا حج نہیں کر سکتا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مواقع نصیب ہوں گے اپنے فرض ادا کرنے میں۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے
کہ صبح کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرنا چاہو، یعنی اگر ایام حج میں حج کے ساتھ تجارتی سامان وغیرہ لے جا کر اقتصادی کام کرنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے، یعنی آپ لوگ اقتصادی کام بھی کر سکتے ہیں، تجارتی کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین پرہیزگاری ہے۔ آپ پرہیزگاری کریں، تقوی کے ساتھ جائیں، صرف یہ سوچ کے کہ میں اللہ کے گھر آیا ہوں، اللہ سے ملنے آیا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزاروں، میں اللہ کے ساتھ گزاروں۔ جب کوئی بھی مہمان جاتا ہے تو اس کی حد الوسع، حد المقدور کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے میزبان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں، نہ کہ وہ وہاں جا کر سیر اور مختلف مشاغل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ایسا ہو بھی رہا ہے، کوئی کسی کو ملنے نہیں جاتا۔ اگر کوئی لاہور گیا، کراچی گیا، پشاور گیا، ملتان گیا، جہاں بھی گیا، وہ اپنے لیے صرف ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں رہ جاؤں۔ زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے میں یہاں گھوموں، سیر کروں، مقامات دیکھوں، میں تو اسے ملنے ہی نہیں آیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ میزبان کو جب اطلاع ہوتی ہے مہمان آ رہے ہیں، وہ محنت کرتا ہے، وہ میزبانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن اسے کیا پتا کہ میرے پاس جو ہیں وہ تو یہاں گھومنے آئے ہیں، سیر کرنے آئے ہیں، مجھے تو ملنے ہی نہیں آئے، میرے پاس تو صرف وہاں دمہ لینے، آرام کرنے، سکون کرنے، رہنے کے لیے آئے ہیں۔ باقی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اخلاق سے گھرا ہوا عمل ہے، یہ اخلاقیات ہیں۔ اگر کچھ چیزیں جائز ہیں، مناسب ہیں، مگر ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ چیزیں اگر اخلاقی نہیں ہیں، جائز ہوتی ہیں، اخلاقی نہیں ہوتی، کرنے کو ہوتی ہیں، مناسب نہیں ہوتی، لہٰذا قرآن یہی آپ کو سمجھائے گا، قرآن آپ کی یہی تربیت کرے گا، قرآن آپ کو اسی طرف لے جائے گا، یہی سوچ دے گا کہ آپ انسان کی قدر کریں، انسان کے پاس جائیں، انسان سے محبت کریں۔ اب آگے کی آیات میں شراب اور جوئے کے جو احکامات آ گئے ہیں، یہاں شراب اور جوئے کے بارے میں جو پہلا حکم تھا وہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں تو ہے بہت بڑی خرابی، اس سے گریز کرو۔ تمہیں اس میں کچھ فائدہ تو نظر آئے گا کہ میں نے جوا کھیلا ہے، ایک دفعہ جیت گیا ہوں، لیکن اس میں قتل و غارت بھی ہوتی ہے، اس میں فساد بھی پڑتے ہیں، اس میں دشمنیاں بھی پڑتی ہیں۔ اچھا شراب پیو گے تو تم یہ سوچو گے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے عوش و آواز سے نکل گیا ہوں، میں سکون میں جا رہا ہوں، نہیں، یہ تو تمہیں بدعملی کی طرف لے جائے گا، تم میں پہچان ختم ہو جائے گی، نہ اچھے کی نہ برے کی، لہٰذا تمہارا جو ذہنی سکون کی تلاش میں ہو وہ تو اپنی جگہ ہے یا نہیں، مگر تمہارے اندر کی حص ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس کے فائدے تو بہت تھوڑے ہیں مگر خرابی اس میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس سے دور رہو۔ مگر بعد میں پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اسے حرام قرار دے دیا کہ اب یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یتیموں کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ رہنا سہنا مشترک رکھنا اور ان کے حق کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا۔ یتیموں کا حق تمہارے پاس ایک امانت ہے، اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، کیونکہ یہ میری پسندگی میں نہیں ہے، یہ میری ناراضگی میں ہے۔ تم تو ابھی اس کا مال اور اس کے حق خورد برد کر لو گے، میرے ہاں تو آنا ہے تم نے، میرے پاس تو آؤ گے، پھر کیا منہ دکھاؤ گے، کیا جواب لاؤ گے؟ لہٰذا یتیموں کے متعلق اللہ کی وعید بڑی سخت ہے، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کو گھر میں نوکر نہ بناؤ، ان کے ساتھ غلامی جیسا سلوک نہ کرو، ان سے پیار کرو، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرو، کیوں کہ یہ بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، اب تو ان کا والد ہی نہیں یا ان کی ماں ہی نہیں، اب تو یہ بچے آپ کے سہارے پہ ہیں۔ جب آپ کے سہارے پہ ہیں تو اللہ نے تو آپ کو خلیف اللہ کہہ دیا کہ تم میرے خلیفہ ہو، تو جب اللہ کے خلیفہ ہو تو پھر ایسی کوتاہی کیوں، ایسا معاملہ کیوں؟ اس سے بہت گریز کیا جائے۔ اب آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک عورتوں کے متعلق کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا اس وقت تک جب وہ ایمان نہ لے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے حوالے کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لہٰذا شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے دور رہا جائے، قتل نہ کیا جائے، اس پہ الزام تراشی نہ کیا جائے،
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین۔ زیادتی نہ کرو، زیادتی کی حد سے آگے نہ بڑھو، زیادتی جو ہے اسے گریز کرو، زیادتی سے بچو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، مگر یاد رکھنا کہ ان کے ساتھ مراسم میں احتیاط برتنا، مراسم میں احتیاط برتنا۔